کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس بڑے بڑے علماء بیمار ہوتے ہیں, روحانی علاج والوں سے علاج کراتے ہیں. میں ان علماء کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں. ان سے کہتا ہوں حضرت الو بنا رہا ہے یہ آپ کو, اللہ کی قسم الو بنا رہا ہے یہ آدمی. اب تو بات پرانی ہو گئی, نام لینے میں حرج نہیں. حضرت مولانا یوسف بریلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا تھا. اب عمر کا تقاضا تھا فالج ہونا, پھر کام اتنا کرتے تھے, ہم ان کی خدمت میں ملنے جاتے تھے, تو جب بھی جاتے مطالعہ کر رہے ہوتے, تصنیف کر رہے ہوتے, اتنا برڈن ان کا کام کے اوپر. فالج تو ہونا تھا بھائی, ایج بھی تھی اور کام کا برڈن اتنا ہے, لیکن مشہور کر دیا قادیانیوں نے جادو کیا ہے. حضرت پہ اتنا دباؤ ڈالا, جادو کیا ہے. وہ انہوں نے علاج شروع کر دیا کسی ٹوپی ڈرامے سے. وہ جادو اتارے گا, الو کا پٹھا ان کا, حضرت کا علاج کرے گا. اس ٹوپی ڈرامے سے میں ملا ہوں. مجھے یہ عاملوں کا نام ٹوپی ڈرامہ ہی نکلتا ہے منہ سے, ادب سے نام میری مجبوری ہے, میری نکلتا ہی ان کم بختوں کا نام. میں اس کم بخت سے جا کے ملا, تو جب میں نے اس سے بات چیت کی, میں نے کہا تو اس کو اپنی سیٹنگ آؤٹ ہے, اس کو تو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں بول کیا رہا ہوں. وہ ایک آدمی نا بیچارہ کے آنکھوں میں اعتراض تھا, بہنگا پن تھا. اسے کسی لڑکی نے چھیڑنے کے لیے کہہ دیا کہ تیری آنکھیں, کسی ایکٹر کا نام لیا کہ اس سے ملتی ہیں, کوئی ندیم پرانا ایکٹر تھا, اس سے بولے تیری آنکھیں ندیم سے ملتی ہیں. یہ بیچارہ خوش فہمی میں آ گیا, یار میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں, ندیم سے ملتی ہیں. وہ لڑکی نے ویسے ہی, شرارتی عورتیں ہوتی ہیں, چھڑ کے چلی گئی. اب یہ اس خوش فہمی میں کہ میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں, اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا, بولا کہ یار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ اور بتا میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں. اس نے بہت غور کیا اور کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, یہ آنکھیں آپس میں, یہ ندیم سے کہاں ملی گئی. تو یہ جو روحانی علاج والے علماء کا جادو کا اور جن چڑیل کا علاج کر رہے ہوتے ہیں, ان کی خود اپنی سیٹنگ کیا ہوتی ہے آؤٹ. ان کو موکل اور حمزات اور ٹوپی ڈرامے, جن کا اس کائنات میں سرے سے کوئی وجود ہے ہی نہیں, وہ ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے دماغی فالٹ کی وجہ سے. میرے اپنے رشتے دار یہ کام کرتے ہیں, میں ان کو ڈرامے باز کہتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی خام خواہ میں مجھے کوئی بغض ہے ان سے, میرے اپنے قریبی رشتے دار یہ کام کر رہے ہیں. ٹوٹلی فراڈ ہے یہ. بعض لوگ فراڈی نہیں ہوتے, ان کی اپنی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے, تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے حمزات اور ٹوپی ڈرامے نے اس ٹائپ وہ عملیات کر کر کے ان کی اپنی کھوپڑی گھوم گئی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو لگ رہا ایسا ہوتا ہے کہ جس کی گل چڑیلے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے, ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے چلے کاٹ کاٹ کے, یہ علاج سیکھ کے اپنی سیٹنگ وظیفے چلے پڑھ کے نا, ان کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جن ہے, ہوتا نہیں ہے, ان کی اپنی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. آپ نارمل ہو, آپ سیدھے آدمی ہو, آپ کیوں اس کے پاس جا کے اپنا دماغ خراب کر رہے ہو. تو ان آپ پہ کوئی خدا نہ خواستہ واقعی جن آ گیا, سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, دم کرو, بس بھاگ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو برداشت کرو اس کو. عاملوں کے پاس گئے, وقتی طور پہ اترے گا, دوبارہ آئے گا, پھر آپ کے ماموں پہ بھی آئے گا, آپ کے ماں پہ بھی آئے, پورا خاندان لپیٹ میں نہیں آیا, میرا نام بدل دینا آپ. جو ان چیزوں سے بچتے ہیں ان کا خاندان, میرے تو خاندان میں لوگ یہ کام کرتے ہیں, میں کہتا ہوں میرے اوپر کسی کے باپ میں دم ہے, ایک جن بھیج کے دکھائے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. پتہ ہی پھر کیا کہتے ہیں یہ عامل لوگ, اس نے حصار کھینچے ہوئے ہیں. بکواس ہے بھائی, ہمیں تو نہ حصار کا پتہ, کچھ ہوگا تو پتہ ہوگا نا, کچھ ہے ہی نہیں حصار حصار. میں اپنا ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو, آج سنا دیتا ہوں, بڑا پرانا ہو گیا, آپ تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے نا, بس بیان ابھی سمیٹ رہا ہوں. میں نے 4-5 سال پہلے کی بات ہے, عاملوں کے خلاف بہت بولنا شروع کیا. میں نے کہا ان کے باپ میں دم ہے نا, ایک جن چڑیل بھیج کے دکھائے, مجھ پہ جادو کر کے دکھائے. دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہو گیا تو کسی اور پہ کیوں نہیں ہو. یہ ان کے پاس بڑی زبردست دلیل ملی. لوگ فوراً متاثر ہو جاتے, یار جب سید الانبیاء پہ ہو گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. او بھائی جادو اتنا آسان کام نہیں ہے, اس میں قوت خیالیہ کا بہت دخل ہوتا ہے. ہمارے نبی پر جو اثر ہو گیا تھا اس کی وجہ تھی, ایک حکمت تھی کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے. اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے آپ پہ تھوڑا اثر ہونے دیا تاکہ یہ طعنے سے آپ کیا ہو جائیں, بری ہو جائیں. یہ حکمت تھی. اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا, عمر پہ کیوں نہیں ہوا, عثمان پہ کیوں نہیں ہوا, علی پہ کیوں نہیں ہوا. اتنے اختیارات جادوگروں کو ہوتے تو یہی کام کر رہے ہوتے نا بیٹھ کے. عمران خان کیوں نہیں کرا دیتا نواز شریف پہ, نواز شریف کیوں نہیں کرا دیتا عمران خان پہ.
ہے بھائی. یہ تو بڑے مزے سے ہو جاتا ہے حساب کتاب. ایک صاحب سے میں نے کہا یہ سیاسی لیڈر کیوں نہیں کرا دیتے؟ کہتے کراتے ہیں, دوسروں نے بھی اپنے ساتھ عامل رکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے کہا بس کرو یار, کوئی عامل نہیں ہوتے بھائی. ذرا میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا, فلانے نے کچھ کرا دیا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ غلطی کس کی ہے. یہ بد زبان ہے تو جھگڑا تو ہوگا, یہ کم بخت حقوق ادا نہیں کر رہا تو جھگڑا تو ہوگا. فوراً وہ بیل پہ تعویذ کی ہے فلانے. اور یہ ہمارے دیوبندی علماء اس میں مبتلا ہیں. اس میں میرے سامنے یہ نہ کہا کرو کہ وہ تو بڑے پہنچے ہوئے خلیفہ, خلیفہ ہو, بزرگ ہو, کچھ بھی ہو. میں لوگوں سے کہتا ہوں میرے پیر و مرشد مجھے تعویذ دیں گے, میں استعمال نہیں کرتا. میرے مسئلے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. ان پرچیوں, میرے شیخ و مرشد بھی تعویذ دیتے تھے دوسروں کو, اس لیے دیتے تھے کہ یہ جا کے پھر بازاروں پہ جائیں گے اپنا ایمان خراب کریں گے. خود کبھی بھی استعمال نہیں کیا, ہمیں بھی کبھی ترغیب نہیں دی, اور ہم ان پرچیوں سے دعا مانگو بس اللہ سے. بعض اکابر اس لیے دے دیتے ہیں کہ وہ پھر بالکل ہی شرک کی طرف چلا جاتا ہے نا. وہ مزاروں پہ جائے گا, ایک آدمی کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی تو اس کو یا اللہ مدد لکھ کے پرچی دے دی, چل بھائی تو کر لے. وہ اس لیے کہ وہی ہے نا ارطغرل ڈرامہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں. علماء خاموشی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ یار کم از کم فلم دیکھنے سے تو اس کو یہ چھڑوائیں گے تو فلم ایک آدمی چرس پی رہا ہے, ہیروئنچیوں میں بیٹھ کے چرس پی رہا ہے, آپ اس سے چرس نہیں چھڑواؤ گے. آپ کو پتا ہے چرس چھڑوا دی تو کس پہ آ جائے گا؟ ہیروئن. لیکن کوئی حرم میں سے ہاں سارے زمزم پی رہے ہیں, وہاں چرس پیے گا تو چترول لیں گے. ابے سب زمزم کا ماحول ہے, تو چرس پی رہا ہے یہاں بڑی, وہاں تو چائے بھی بری لگتی ہے. تو بعض ہمارے اکابر نے پرچی لکھ کے دے دی یا اللہ مدد کی, اس لیے کہ اس کمبخت کا پتہ تھا یہ اس کو نہیں دیں گے, اس کے دماغ میں یہی گھسی ہوئی ہے پرچی, یہ کہاں جائے گا؟ یہ قبروں میں جائے گا, بالکل ہی شرک کر لے گا. لیکن آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑو. دیکھو زکریا علیہ السلام کے آخر وقت تک اولاد نہیں ہوئی, کوئی تعویذ استعمال نہیں کیا, ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا, میرے سر کے بال سفید, میری بیوی بوڑھی بھی, بانجھ بھی, مگر تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, مجھے اولاد دے دے. اللہ نے دے دی اولاد. کہیں گئے کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس یا کہیں تعویذ لا کے پرچی رکھی ہو؟ کچھ بھی نہیں. اللہ سے مانگتے رہے ساری زندگی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں, دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں غلطی پر ہوں, میری غلطی ہے, میں معافی چاہتا ہوں, تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ دعا تھی, اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. ہمارے ہاں کوئی ٹینشن ہوگی نا, سب سے پہلے کسی نے کچھ کر دیا. صبح و شام یہی مسئلے ہیں. یوسف علیہ السلام پر کتنی مصیبتیں آئیں. بچپن میں کنویں میں ڈالا گیا, پھر کنویں سے نکلے تو بازار میں فروخت ہو گئے, بازار میں فروخت ہوئے تو بادشاہ کے محل میں معاذ اللہ ملازم بن کے رہے, پھر ساری زندگی عفت اور پاک دامنی سے رہے, بادشاہ کی بیوی پہ کبھی بری نظر نہیں اٹھائی. لیکن الزام کس پہ لگ گیا؟ خود یوسف علیہ السلام پہ لگ گیا. غلط الزام کی بیس پہ جیل میں چلے گئے. مصیبتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ جیل میں گئے, ایک اچھا خواب کی تعبیر سنائی, امید ہوئی اب رہائی ہو جائے گی. جس کمبخت کو بولا کہ تو مجھے یہاں سے نکلوا دے, وہ بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا بھول گیا. ایک اور بڑی مصیبت, دسیوں مصیبتیں. ادھر یعقوب علیہ السلام پر بھی مصیبتیں. بیٹا گیا, ساری زندگی روتے رہے, بجائے اس بیٹے کا عطا پتہ چلتا دوسرا بیٹا بھی گیا. ہم کہتے ہیں یار یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے. لوگ آتے ہیں نا, یار مفتی صاحب کاروبار ہی نہیں چل کے دے رہا, ابھی کاروبار میرا ابھی اٹھا ہی تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, پھر جناب میری شادی ہو گئی. یعنی یہ بھی ایک ٹینشن والا کام بن گیا. ابھی میرے ہنسنے کے دن آئے تھے, میری کیا ہو گئی؟ شادی ہو. شروع میں تو یہ سوچ کے کر رہا ہوتا ہے خوشی کی بات ہے نا, بعد میں کہہ رہا ہے یار یہ بھی ایک کسی نے کچھ کر دیا ہے. ہم پہ کچھ مصیبتیں نہیں آتی جو پیغمبروں پہ آئی ہیں. ایک دفعہ بھی تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا. کچھ بھی نہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے. یعقوب علیہ السلام بھی جب پریشانیوں پہ پریشانیاں, کیا کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم کس سے بیان کرتا ہوں؟ اللہ سے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اسی میں خیر ہوگی. پھر جب یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملتے ہیں کئی سالوں کے بعد, پریشانیوں کے بعد,
اب جب پریشانیاں ختم ہونے کا وقت آیا ہے تو کہیں بھی پریشانی کا تذکرہ نہیں کر رہے, پریشانی سے نکلنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. اذ اخرج بی من السجن, کنویں میں جانے کا تذکرہ نہیں ہے. اے میرے ابا, میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیا, مجھے کنویں سے نکالا ہے. بھائی ہم ہوتے ہم کہتے ہیں ابا یہ تو میں ابھی بادشاہ بنا ہوا ہوں, ابھی آپ دیکھ رہے جو میں نے ماضی گزارا نا, ابا بس مجھ سے نہ پوچھو. پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ابا سے مل کے, ابا ایسی ٹینشن تھی کہ ان کمبختوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا. اور یہ ساری یہ تعویذ گنڈے والے ہیں, یہ سارے کون ہیں؟ تعویذ گنڈے والے. اور وہ آپا آئی تھی نا اس دن ہمارے محلے میں, وہ ہمارے بھائیوں کی جیب میں تعویذ رکھ کے گئی تھی, ان کی وجہ سے یہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا جو کچھ کیا. پیغمبروں کی سیرت دیکھو, قرآن کی سیرت دیکھو. قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر نے مصیبت میں اللہ سے دعا مانگی. دعا کا تبلیغ والے کہتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے کیا کرو, دعا مانگو. اس کا اپنا نور ہے. جتنی ٹینشن ہو, پریشانی ہو, دعا کے علاوہ کسی اور کام میں مت پڑو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, زندگی سکون کی گزرے گی تو چھوڑ دیں. ہمیں وہ واقعہ سنا رہا تھا, جلدی سے ختم کرتا ہوں. میں نے عاملوں کے خلاف کھلے عام تقریریں شروع کر دی, بہت ببانگے دھول چیلنج. میں نے کہا ان کے باپ میں, ایک عامل نے کہا میں نے 10,000 جنات جلائے, ہے بھی دیوبندی. میں نے کہا تیرا باپ ایک جن جلا کے دکھا دے نا. ان سے تمیز سے بات نہیں ہوتی. ایکچولی آپ دیکھیں یہ دلائی, یہ نہیں ہوتا, اس سے یہ اور شیر ہوتے ہیں. ان سے ڈرو بھی نہیں. بعض لوگوں کو میں نے کہا کہ عاملوں سے نہیں ڈرو, جا کے چیلنج کرو, تیرے باپ میں دم ہے تو دکھا رہا, کچھ کر کے دکھا. تو وہ جا کے ایسے ایسے نا کانپتے ہوئے ان کی کانپیں ٹانگنے لگی.